لوگ تو سجادہ نشینی سے بھاگا کرتے تھے، بھاگتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ظاہری ہوا تو حضرت عمر خلیفہ بنے، تیسرا دن تک خلیفہ بنے ہوئے، 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں، چاچا جان آپ خلیفہ بنے؟ فرمایا ہاں۔ چلو پھر عصر کے بعد ابو بکر ہمارے گھر جاتے تھے۔ فرمایا پتر تمہارے گھر کیا ہے؟ کہنے لگی ہم یتیم ہیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں۔ ابو بکر روز عصر کے بعد آتے تھے، ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھیں، کچھ پی لیتی تھیں۔ چچا 3 دن ہو گئے، میری اماں بھی روتی ہے، بہنیں بھی روتی ہیں، آپ چلیں گے؟ تو جناب سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے دستار سر پہ رکھی اور پٹکا میں نے اپنے کندھے پہ رکھا، بیٹیاں آگے آگے، میں پیچھے پیچھے، روتے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے یار یہ ابو بکر کتنا مشکل رستہ دے کے گیا، کتنا مشکل رستہ ہے اس کے طریقے پہ چلنا۔ یہ لوگ تو سجادہ نشینی اتنا کٹھن کام تھا، لوگ بھاگا کرتے تھے۔ شوق آ گیا اب رسول کریم علیہ السلام کے حضور ناز حاضر ہو کے عرض کی حضور امیر آگے گزر گئے، نمازوں میں نہیں ہم گزرنے دیتے، ہم ان سے زیادہ پڑھیں گے، نفلوں میں نہیں گزرنے دیتے، زیادہ پڑھیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم انہیں نا تلاوت قرآن پاک میں نہیں آگے گزرنے دیں گے، وہ ہم زیادہ پڑھیں گے۔ لیکن حضور وہ مالدار ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات، اس کا ہم کیا کریں؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جواب تو حضور نے بعد میں دینا تھا، پر جب ان کا سوال ختم ہوا تو میں نے حضور کا چہرہ نور دیکھا تو رسول پاک کا چہرہ خوشی سے کھلتا ہوا مجھے نظر آیا۔ گویا یہ جو رشک ہے نا کہ نیکی میں آگے گزرنا، یہ حضور کو اتنا پسند آیا کہ ان کے سوال سے حضور بڑے راضی ہوئے۔ کریم فرمانے لگے، حضور فرمانے لگے میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم وہ پڑھو، امیر جتنی بھی نیکیاں کریں گے نا اللہ تمہیں ان کے برابر ثواب دے دے گا۔ لے لو نسخہ، یہ کرو کام۔ یا رسول اللہ بتائیں؟ فرمایا رات کو نا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھا کرو، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اب جتنی بھی نیکیاں امیر کریں گے نا تمہارے وظیفے کی برکت سے اللہ تمہیں ان کے برابر ثواب عطا کر دے۔ اب جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ان کے چہرے دیکھے تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جس طرح کسی بندے کی کھوئی ہوئی رقم مل جائے تو وہ راضی نہیں ہوتا۔ کھوئی ہوئی رقم مل جائے تو بڑا جیسے کوئی اس کے ہاتھ، چلیں اپنا ترجمہ کر لیتے ہیں، کمیٹی نکلنے پہ نہیں بندہ بڑا راضی ہوتا کہ 11 مہینے سے دے رہا تھا، 10 مہینے سے چلو نکل ہی آئی ہے، شکر ہے اللہ کا، بڑا خوش ہوتا ہے بندہ، بڑا راضی ہوتا ہے۔ اس طرح ان لوگوں کے چہرے کھل اٹھے، کیا بات ہے حضور، بس اب نہیں ہم گزرنے دیتے۔ گھر چلے گئے، وظیفے پڑھنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد ان میں سے کچھ لوگ واپس آئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے چونکہ وہ پرانی بات یاد تھی تو میں دلچسپی سے ان کا آنا جانا دیکھنے لگا۔ وہ کریم کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے تو ان میں سے ایک شخص بڑی پریشانی کے ساتھ کہنے لگا حضور بڑی پریشانی لگ گئی۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا نا، میرے کچھ پڑوسی امیر ہیں وہ تو انہوں نے بھی سن لیا ہے حضور، رات میں نے سنا ہے وہ مالدار بندہ ہے، صدقے خیرات بھی بڑے کرتا ہے، غلام بھی بڑے آزاد کرتا ہے، پر وہ بھی سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ پڑھ رہا تھا، وہ تو اس نے بھی سن لیا حضور، وہ بات یہاں سے نکلی ہے، جانے کہاں کہاں پہنچی ہے، تو وہ بھی پڑھ رہا تھا حضور اب کیا بنے گا؟ تو کہتے ہیں اس کے سوال پر بھی میرے حضور بڑے ہی مسکرائے، باقاعدہ دہک ہو گیا حضور کے، دہک ہو گیا، سرکار کھول کے نہیں مسکراتے تھے، لیکن آج حضور اتنا مسکرائے کہ میں نے حضور کے مقدس دانتوں کی زیارت کر لی، دہک ہو گیا باقاعدہ حضور کا۔ حضور فرمانے لگے انہوں نے بھی سن لیا حضور، اور سن کے پڑھنا بھی شروع کر۔ اب بات کو سمجھیں کہ کسی امیر نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو غریب کے لیے وظیفہ تھا، میں کہتا ہوں اللہ اللہ کا مزاج ہی نہیں، مزاج یہ کہ سیاست کیسے کرنی ہے، چکر کیسے چلانا ہے، کوئی کہانی کیسے سنانی ہے، ادھر ان کو ملا، حالانکہ بات تو غریبوں سے ہو رہی تھی، حضور وہ تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ہم کیا کریں؟ تو رسول کریم نے فرمایا وہ بھی پڑھ رہے ہیں، حضور پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، بھائی پھر یہ تو اللہ کا فضل ہے نا، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ اب یہ حضور نے کہہ دیا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پلٹ کر ان لوگوں کے چہرے دیکھے، قربان جائیں، میں نے پھر ان کے چہروں پر اطمینان دیکھا، میں نے سکون دیکھا، اس لیے کہ وہ سمجھ گئے جب رب فضل کرے تو پھر فضل کے معاملے میں اللہ کے بندے بحث نہیں کیا کرتے، وہ مطمئن ہو کے گئے، کہنے لگے حضور پھر ٹھیک ہے، اگر مالک اس طرح تقسیم کر رہا ہے تو پھر ہم راضی ہیں اپنے رب کریم کی رضا پہ۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو یاد رکھیے گا، حافظ منذری نے ترغیب و ترہیب میں لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ایک حضور کے ایک غلام، ایک صحابی بیمار تھے، تو حضور نے فرمایا انس چلو تیمارداری کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور کے ساتھ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جب ہم نے اس شخص کو دیکھا تو حضرت انس کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے، چونکہ ہم نے اسے بڑا صحت مند دیکھا تھا، اب وہ کمزور ہو گیا، وجود پر بہت سارا گوشت دیکھا تھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی ہیں، چہرہ بڑا بارونق تھا، اب کمزوری ہو گئی۔ رسول کریم تشریف لے گئے اور حضور اس کی چارپائی کے سرہانے بیٹھے، اور جب حضور نے اپنا دست مبارک اس کے بالوں میں رکھا اور نبی پاک نے دست شفقت پھیرا تو کہتے ہیں اس شخص نے آنکھیں کھولی اور حضور کا چہرہ دیکھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، بڑا راضی ہوا، بڑا راضی، اور حضور نے اس کے لیے دعا کی، اس دعا پر بھی اسے بڑا اطمینان قلبی نصیب ہوا۔ کہتے ہیں حضور اکثر تیمارداری فرماتے تھے، پر آج نہ حضور نے ایک نرالی، انوکھی اور انفرادی بات ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا تو بڑا صحت مند تھا، کمزور ہو گیا، بڑا طاقتور تھا تو ضعیف ہو گیا، ایک سوال کا جواب تو دے۔ یا رسول اللہ فرمائیے، تو حضور فرمانے لگے اس حالت میں جب تو شدید بیمار اور تکلیف میں، یہ بتا کہ اس وقت تیرا اپنے رب کے بارے میں گمان کیا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں پہلے حضور بیماروں سے یہ سوال نہیں پوچھتے تھے، آج پوچھا، کیونکہ صحت میں لوگوں کی زبان پہ شکر ہوتا ہے اور بیماری میں شکوے ہوتے ہیں، معاذ اللہ۔ اس وقت اللہ کے بارے میں یہ سوچ حضور نے ہمیں دی ہے، ہم نے ہر وقت یہ ذہن بنانا ہے کہ یہاں رب کریم کے بارے میں کیا تصورات پل رہے ہیں، آوازیں کیا اٹھ رہی ہیں، اس وقت تیرا اللہ کے بارے میں گمان کیا ہے؟ تو جناب انس بن مالک کہتے ہیں اس نے ہمیں اشارہ کیا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، ہم نے بٹھایا، تو کہتے ہیں پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور حضور کے چہرے نور پر نظر کر کے نظر جھکا لی، عرض کرتا یا رسول اللہ میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، تکلیف میں ہوں، اٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پر حضور ابھی بھی میرے دل سے آواز یہی نکلتی ہے کہ میرا رب بڑا ہی کریم ہے، میرا اللہ بڑا ہی مہربان ہے، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں سے پیار ہی بڑا کرتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، کیفیت کیا ہے اور الفاظ کیا ہیں؟ حضور وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑے پیار والا ہے۔ یہ لفظ کہتے کہتے آواز بھرا گئی، آنسو نکل آئے، پھر اس نے تکلیف زیادہ محسوس کی تو وہ لیٹ گیا، اور پھر اس نے حضور کے چہرے نور پہ نظر ڈالی، کلمہ پڑھا، روح ہی پرواز کر گئی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم اس کے گھر سے نکلے، اور جب حضور اس کے کمرے سے باہر آئے تو رسول کریم نے پلٹ کر رک کر پھر پیچھے دیکھا اور فرمایا انس اگر کسی جنتی کی زیارت کرنی ہے تو میرے اس غلام کا چہرہ دیکھ لو۔ اس لیے کہ جن لوگوں کے نظریات رب کریم کے بارے میں اس طرح کے ہوں پھر ان کے خاتمے خیر کے ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کے لیے جنت کے فیصلے فرماتا ہے۔ اپنے افکار میں، نظریات میں، سوچوں میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دو لفظ کہہ کے مطمئن کر لیں تو ہم خود ضمیر کے قیدی بن کے زندگی گزار دیں، یہ معاملہ ٹھیک نہیں، یہ صحیح نہیں چلتا۔ آپ اپنی قلبی واردات پر، قلبی خیالات اور تصورات پر کڑی نگرانی رکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ کہاں یہ مجھے خرابی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے، کہاں یہ بدگمانیاں پیدا کر رہا ہے، کہاں یہ خرابیاں لا رہا ہے، یہ سختی پیدا کر دے گا، نفرتوں کو، لالچ کو، حسد کو، عداوت کو یہ بڑھا دے گا۔ آپ اپنے معاملات پر اپنے دل کو ہمیشہ حاضر رکھیں، اللہ اپنے محبوب کا صدقہ فضل کرے، وہ مقلب القلوب ہے تو وہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دو آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم، وہ دو آنکھیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو اللہ کی راہ میں رات جاگتی رہی، کسی سرحد پر پہرا دیا، کوئی ڈیوٹی کی، کوئی خدمت کی، راہ خدا میں جو آنکھیں بیدار رہیں راہ خدا میں، دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ اور دوسرا فرمایا جو رب کی یاد میں رو پڑی، جس سے خشیت آئی، جو ڈر گیا، پر ڈرا اللہ کے، آنسو فار سیل نہ ہو، کوئی اداکاری کا ماحول نہ بنائے، وہ اس طرح نہ ہو رو رو کے دعا، رکت انگیز دعا، اور فلاں کیا بات، فلاں کے بڑا رلایا اور فلاں میں بڑا درد تھا،
اور فلاں کے آنسو نکل آئے اور پیر صاحب قبلہ رو ہی پڑے، فار سیل نہ ہو چیزیں، اداکاری نہ ہو، اس کی طبیعت پر پورا اثر ہو، اور جب خشیت کے ساتھ وجود کانپتا ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ آنسو قربت کا سبب ہوتے ہیں، جب آپ کی روح کسی کی روح سے ملتی ہے تب آنسو نکلتے ہیں۔ جب تو اللہ سے پورا جڑ جاتا ہے نا، جب رسول کائنات کی بارگاہ سے تیری پوری توجہ لگ جاتی ہے، پھر آنسو بن کر دل تے پار پوے جس ویلے ادو پار بناون اکھیاں تے بے درداں محبوباں دے سارے ناز اٹھاون اکھیاں۔ عزیز دوست، جب آپ پورے طور پر جڑ جاتے، او یارو کتنا روئے ہیں مسلمان اقوام متحدہ کے سامنے جا کے، کتنی قراردادیں پیش کی تم نے سلامتی کونسل میں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے جو امیر ملک تھے ان کی تنظیمیں بنی، کوئی مسلمانوں کی داد رسی کو نہیں پہنچا۔ میری کو بہت لمبی عمر تو نہیں ہے، پر میں نے برما میں مسلمانوں کے کٹتے ہوئے حالات دیکھے، خبریں آئیں، ہم نے دیکھی، کٹتے اور سسکتے مسلمان ہم نے دیکھے۔ ہم نے دیکھا لیبیا پہ حملہ ہوا اور ٹوٹ گیا سارا ملک۔ میں نے وہ منظر دیکھا جب غوث پاک کے بغداد میں بم گرے۔ ہم نے وہ دور دیکھا جب کسی نے خبر دی کہ کربلا میں پھر سے کربلا برپا ہے۔ ہم نے وہ منظر دیکھا جب پتا چلا کہ پھر سے مولا علی کے نجف اشرف کو اجاڑا جا رہا ہے۔ ہم نے وہ سارے منظر بار بار دیکھے، بار بار سنے، اور اب تو شرم آتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں فلسطین کا نام نہ لیا کروں، شرم آتی۔ یہ کوئی ہماری تقریروں کے موضوع ہیں؟ یہ کوئی ہمارے کالم لکھنے کے عنوان ہیں؟ یہ کوئی ہمارے موبائل پہ لگانے کے سٹیٹس ہیں؟ یہ تو شرم سے مر جانے کا مقام ہے۔ یہ کوئی گردنیں اٹھا کے بات کرنے والی بات ہے؟ یہ موبائل پہ ایک دوسرے کو ویڈیو دکھانے کا منظر ہے؟ رمضانوں میں، شاموں میں اپنے اپنے بچوں کو سینوں سے لگا کے افطاریاں کرانے والوں، اور بچوں سے پوچھنے والوں کہ پتر تو کی کھانا ہے، اس سے پوچھ لے اس کی مرضی کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے فلسطین کی بیٹیاں بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو ان کی بھی تو مائیں ہیں نا۔ فلسطین کی بہنیں بھی صبح قیامت حضرت فاطمہ کے پلو میں پناہ لیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی۔ میں کیسے وہ بات آپ کے دلوں تک اتاروں کہ حضور نے فرمایا جب میرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے۔ اس رسول کی امت جو کافروں کی رسیاں زور سے باندھی جائیں تو حضور فرمائیں ڈھیلی کر دو، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ اگر بدر میں قیدی بنا کے لایا گیا کافر ہائے ہائے کرے تو حضور کو نیند نہیں آتی، تو مجھے بتاؤ کہ فلسطین کی بیٹیاں ہائے ہائے کرتی ہیں تو گنبد خضرا میں محبوب کو آرام ہے؟ میرے عزیز، بے حسی کی زندگی، چھوٹے موٹے بیانات، تو بھی کہہ دے تھوڑا سا فلانے کا بیان نہیں آیا، کیا کرنا ہے بیان دے کے، کیا بات کرنی ہے تذکرہ کر کے؟ دوستو آؤ، رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے، کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لے؟ اب اسے کہے نا، اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، اب کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، اور کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، پھر ہمیں تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اب اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع نہ کر لیں، اب چھوڑ نہ دیں سیاستدانوں کے گلے، اب چھوڑ نہ دیں دنیا اقوام متحدہ کی بات اور سلامتی کونسل کی بات، اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کریں۔ دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں، رب رسول کی بارگاہ میں بہانا، ان کو ضائع نہ کرنا۔ عزیز بھائیو، یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں۔
یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے ہیں. ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے. وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کریں فلسطین کے لیے. آپ نے کہا جم کے دعا کریں. صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے. میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام. نبی پاک علیہ السلام رات دعا کریں نا، دعا، اور بدر کی رات حضور دعا کریں تو اللہ 7,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے. صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی، فرشتے آئے ہوئے تھے. آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے، ہم سے رب کی مدد ناراض ہے. ہماری مجموعی غلطیاں، قومی کوتاہیاں، بددیانتیاں، رشوت خوریاں، ہمارے جھوٹ، ہماری بد اخلاقیاں، مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی، اخلاقی رویوں کی گراوٹ، لوٹنا، اپنا حصہ وصول کرنا، جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے، ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا، اللہ کی مدد پھر روٹ جایا کرتی ہے، ناراض ہو جایا کرتی ہے. سب سے ضروری کام یہ ہے، سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو. سب سے. ایک صحابی تھے، ایک جگہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا تو کافر چاہتے تھے کہ ہم ان کی لاش کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کریں. انہوں نے عرض کی مالک تو میرا مددگار ہے، اس بیابان جنگل میں میری مدد کرنا. شہد کی مکھیاں آ گئیں، ان کے پورے وجود کو چھپا لیا، کوئی چیز قریب آئی نہیں. اور لوگ کہتے ہیں مکھی اٹھ کے بیٹھے تو زخمی کر دیتی ہے، لیکن وہ اٹھ کے گئیں تو وجود پہلے سے زیادہ تر و تازہ تھا. اللہ نے محفوظ کر لیا وجود ان لوگوں کا، اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ کی مدد شامل تھی. اللہ کی مدد. ایٹم بم تم نے بنا لیے، ہتھیار تم نے سجا لیے، دولتیں تم نے جمع کر لی، بڑے بڑے تم نے ادارے قائم کیے. اب ایک کوشش اور بھی کرو، رب رسول کی بارگاہ میں رو تاکہ تمہیں اللہ کی مدد بھی ملے، تمہارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو، تمہارے اندر شعور بھی بلند ہو، اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنے کی تمہیں طاقت بھی میسر آ. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں سرمایہ دار سے، اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس شخص سے جو اینک لگا کر کے سوچتا ہے. میں آج سب سے پہلے درد سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے بزرگوں، لوگوں کو دولت میں ناپنا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں اب سرمایہ کی اینک اتار دینی چاہیے. غریب کی رسوائی اس کے کردار اور اس کے افکار کی وجہ سے نہیں، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں اور میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام. اب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ادھر بھی آنا چاہیے کہ جو وقار والا ہے وہ غریب بھی ہے تو اسے وقار والا ہی ہونا چاہیے، جو عزت والا ہے وہ چھوٹا بھی ہے تو اسے عزت والا ہی ہونا چاہیے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کو عزت اس طرح سے دی تھی، محبوب نے وقار اس طرح سے دیا تھا کہ جب حضرت سلمان فارسی سے لوگوں نے کہا تھا تیرا تو یہاں گھر ہی کوئی نہیں، تیرے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں، تیری تو برادری کوئی نہیں، تو میرے رسول پاک نے دور کھڑے حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور ممبر کے قریب ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا خبردار امت والو، میرے غریب پر تان نہ کرنا، کسی کی برادری کو نہ کوسنا. سلمان منا اہل البیت، فرمایا سلمان کو آج سے میں نے اپنی اہل بیت میں شامل فرما لیا ہے. اب یہ اینک چھوڑ دو، اب انسان کی عزت بحیثیت انسان کرو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بلال حبشی آ رہے تھے، وہ قوم کے حبشی تھے، رنگ کالا تھا، لیکن فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنی جگہ پہ امیر المومنین نے بلال حبشی کو بٹھایا اور بٹھا کر کے فرمانے لگے بلال، پہلے تو حبشی تھا، پہلے تو کالا تھا، جب سے محمد کا نوکر بنا ہے تو ہم سب کا سردار بن گیا ہے. اب تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ کرو. آج غریب کی بیٹی بیٹھ گئی اس لیے کہ ہم نے کسی کو تقوی میں نہیں تولا، پرہیزگاری میں نہیں تولا. آج ہم نے جس کو بھی تولا ہے دولت کی آنکھ سے تولا ہے. پہلے تو عمرا خیال کرے، دولت کی ناانصافی نے اور تمہاری دولت کی بندھی ہوئی پٹی نے آج غریب کے بچے کو ڈاکو بنایا ہے، شرابی اور عیبی بنایا ہے، اسے رشوت لینے پر مجبور کیا ہے. سب سے پہلی بات میری ان حضرات سے ہے، وہ ذرا اینک بدلے
दुनिया में बड़े लोग थे, बड़ा कुछ था, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी शहजादी का रिश्ता उस मौला अली के हाथ में दिया था जिसका ज़ाहिरन मकान भी अपना नहीं था, जिसके पास तिजारत और कारोबार भी नहीं था, लेकिन फरमाया अली वो है कि अल्लाह के फरिश्ते भी सलामी देने आते हैं। फरमाया दीन का पक्का है तो हबीब ने। और दूसरी, इधर आओ मेरी मिल्लत के गरीबों, इधर आओ मेरी मिल्लत के गरीब नौजवानों, अब ये छोड़ दो कि अमीर की तरफ तवज्जो करेंगे और वो हम उसके नौकर बनेंगे, उसकी चाकरी करेंगे, तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ी रोटी में गुजारा करना सीख जाओ, वकार, खुददारी, इज्जत नफ्स, इसकी तरफ तवज्जो करो। और देखो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हकीम बिन हिजाम और हजरत सलमान फारसी को हुक्म दिया था, फरमाया जिंदगी भर तुमने सवाल नहीं करना, तुमने जिंदगी भर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने। हजरत अबू बकर सुन रहे थे, हजरत सिद्दीक अकबर घोड़े पे थे, उनका कोड़ा जमीन पे गिर गया, करीब गुलाम खड़े थे, उनसे कहा, उनसे नहीं फरमाया कि मेरा दुर्रा उठाओ, खुद नीचे उतरे, खुद दुर्रा उठाया, दोबारा चढ़ने लगे तो बूढ़े आदमी से तकलीफ हुई, गुलाम कहने लगे हमें कह दिया होता, फरमाने लगे मैं किसी से सवाल नहीं करता, इसलिए कि सवाल करने से मेरे मुस्तफ़ा ने मना फरमा दिया है। थोड़ी रोजी पे गुजारा कर, इज्जत के साथ रह, खुददारी की जिंदगी जी। मेरी मिल्लत का जवान भी आज सोचने लगा है कि धोखे से सही, फराड से सही, किसी अमीर से निकाह करके सही, किसी बड़े की गुलामी करके सही, मुझे किसी भी तरीके से दौलतमंद बनना है, ना भिखारी बन, ना अपने आप को रुसवा कर, थोड़े पे गुजारा कर। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। हुजूर ने फरमाया जो बगैर जरूरत के सवाल करेगा, कयामत के दिन जब आएगा तो उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा, सिर्फ हड्डियां होंगी। अरे हर इशारे पर गाड़ी रुकती है तो भीख मंगों का जोर लग जाता है, मस्जिदों में भी हम गैरों से मांगते हैं, दरबारों में भी हम दुनियादारों से मांगते हैं, हम चौक और चौराहों में भी दुनियादारी से मांगते हैं। ये रसूलुल्लाह की उम्मत है, उस महबूब की उम्मत जिसने 4-4 दिन फाके किए हैं, पर किसी के आगे दस्ते सवाल दराज करना पसंद नहीं किया। और याद रखो, हमने भी लोगों को मदद दे के भिखारी तो बनाया है, लेकिन कभी उन्हें अपने साथ बिठा के इज्जत अता नहीं फरमाई। अब भिखारी बनाना हमें छोड़ देना चाहिए। और मिल्लत के जवान सुन, तू कहता है 10 लाख होगा, 50 लाख होगा तो बिजनेस शुरू करूंगा, आ मैं तुझे दर रसूल पे ले जाऊं और इस्लाह मुआशरा का दूसरा पैगाम अर्ज करूं। एक सहाबी आए, आके सवाल किया, अर्ज की हुजूर फकीर हूं, भूखा हूं, गरीब हूं। और उसे भी सोचना चाहिए जिसके दरवाजे पे सवाल हो रहा है कि तू खुश नसीब है, तेरे दरवाजे पे को लेने आया है। हुजूर मैं भिखारी हूं, मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो महबूब कि जिनके दरवाजे से कभी कोई खाली गया ही नहीं, वो महबूब जिनके दर ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। और आला हज़रत फरमाते कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, या खुदा से मांगा करो या मोहम्मद मुस्तफ़ा से मांगा करो। आए मेरे हबीब के पास से अभी, हुजूर भिखारी हूं, हुजूर कुछ लेने आया हूं, दर रसूल का भिखारी हूं। फरमाया ये तो तेरी बात बड़ी खूब है, लेकिन मैं चाहता हूं तो यहां से मांगे, इसके बाद कहीं और से ना मांगे। हुजूर क्या हुक्म है? फरमाया कुछ भी नहीं तेरे पास, कुछ नहीं। अर्ज की हुजूर एक प्याला है, एक कंबल है, आधा ओढ़ लेता हूं, आधा बिछा लेता हूं, प्याले से पानी पी लेता हूं। फरमाया ले आ, रास देखना, रास इन्वेस्टमेंट देखना कारोबार की कितनी है। लाए, हुजूर ने सहाबा के सामने खड़ा करके फरमाया कौन खरीदेगा भाई? अल्लाह करे आज सारी तवज्जो आपकी मेरी बात पे हो, क्योंकि लफ्ज मेरे हैं, बात तो मैं रसूलुल्लाह की बयान कर रहा हूं। क्या अंदाज इख्तियार फरमाया? फरमाया कौन खरीदेगा? एक सहाबी कहने लगे हुजूर 1 दिनार में खरीदता हूं। फरमाया नहीं, बोली बढ़ाओ। सहाबी कहने लगे हुजूर 2 दिनार देता हूं। मेरे हबीब ने क्या फरमाया? मेरे हबीब ने फरमाया लो मैं तुम्हें देता हूं। 2 दिनार की चीजें बेची। हुजूर ने फरमाया इधर आ, 2 दिनार पकड़, जा कुल्हाड़ा लेके आ, जा रस्सी लेके आ। वो लाए, उसमें फल, कुल्हाड़े में फल। नसीब देखो सहाबी के, दस्ता और फल नबी पाक ने अपने हाथों से लगाया। फरमाया चल पकड़, जा जंगल में जाके लकड़ियां काट,
اپنے کندھے پر لکڑیاں رکھ اور جا بیچ. ایک پیشہ برا ہے دنیا میں، وہ مانگنا ہے. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور یہ التجائے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. جو قومیں مانگ کے کھاتی ہیں وہ سر جھکا کے جیتی ہیں، اور جو دونوں ہاتھوں سے کما کے کھاتی ہیں وہ سر اٹھا کے جیتی ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ. صحابی کہتے ہیں 1 مہینے کے بعد وہ آیا. مہینے کے بعد حضور نے فرمایا تیرا حال کیا ہے؟ عرض کی حضور سارے گھر والوں کے بستر بن گئے، حضور سب کے کپڑے آ گئے، یا رسول اللہ سارا کچھ ہو گیا ہے. اور واہ اس کے نصیب میں جیب میں ہاتھ ڈال کے کہنے لگا حضور یہ 10 نذرانہ، یہ 10 دینار میں نذرانہ دینے کے لیے لایا ہوں، میں صفا کے طالب علموں کے لیے لایا ہوں، میں دین کے مجاہدوں کے لیے لایا. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. باہر جاؤں گا تو کچھ کروں گا، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. دیس اپنے دیا واللہ نہ لو، او پایا تم بے لالا کھائیے، ایمی غیر ملک دے باغا اندر میوے کھان نہ جائیے. آ اس مٹی کو سونا بنا، آ جا چھوڑ دنیا داروں کے پیچھے بھاگنا، چھوڑ فراڈ کے پیچھے بھاگنا، چھوڑ دھوکے کے پیچھے بھاگنا. آ جا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. اللہ فرماتا ہے دنیا دار تجھے سوچ سمجھ کے دیں گے، میرے محبوب کے در کا گدا بن کے آ، میں تجھے بغیر حساب کتاب ہی عطا فرما دوں گا، میں تجھے بغیر حساب کتاب عطا فرماؤں گا. نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے. سب سے پہلا پیغام جوان یاد رکھے، حج کے بعد اصلاح معاشرہ کانفرنس سے اٹھنا تو سوچنا میں دھوکے والی روزی نہیں کھاؤں گا، میں جھوٹ والی روزی نہیں کھاؤں گا. میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں سچ بولا کرو. ارے میں نے تو سنا ہے دکان پہ مال اچھا ہو، بولنے والا سچا ہو تو لوگ کہتے ہیں 10 روپے زیادہ دینا بھی ہمارے لیے بہتر ہے، وہاں جا کے سودا لینا ہے. تو سچائی کی بولی بول، تو سچی بات کر. پوری دنیا کا کافر کہتا ہے مسلمان جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. چھوڑ، آ جا سچ بولنا شروع کر دے، در رسول پہ جھکنا شروع کر دے، اللہ تجھے بے حساب ہی عطا فرما دے گا. ایک تو سب سے پہلی بات امیر لوگ غریبوں کی تحقیق کرنا چھوڑ دیں. اور دوسرا غریب میرے دوست، یہ حدیث میں درجنوں بار سناتا ہوں، پھر سن لو اور باندھ لو. ایک ہے اللہ والوں سے بات کرنا وہ اور ہے، ایک ہے دنیا داروں سے بات کرنا وہ اور ہے. سن میرے حبیب نے کیا فرمایا. فرمایا دنیا داروں سے اپنے دکھ نہ شیئر کرنا، امیروں کے سامنے دکھ نہ پھولنا. میرے حبیب نے فرمایا تو دنیا داروں کے سامنے مانگے گا تو اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا. فرمایا رات کی تنہائی میں 2 نفل پڑھ کے رو کے اپنے رب رسول کو دکھڑے سنانا، فرمایا اللہ تجھے بڑی جلدی ہر چیز عطا فرما دے گا. آ جا اب اللہ رسول سے بات کریں گے، اب اللہ والوں سے بات کریں گے. چھوڑ دے دنیا داروں کے پیچھے بھاگنا. یہ نہیں تیرے مسئلے حل کریں گے، تیرے مسئلے جب بھی حل ہوں گے گنبد خضرا والے نبی کی برکت سے حل ہوں گے. مرنے کی طرف دیکھ اور نہ جینے کی طرف دیکھ، جب بھی چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ. آ جا اب حضور والا ہو جا، اب محبوب والا ہو جا، اب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف توجہ کر. باتیں مختصر کر کے عرض کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں. رزق کبھی بھی حرام نہیں کھانا. توجہ ہے آپ حضرات کی، بڑی ضروری بات. رزق حلال، رزق میں وہ بات میں نے کہا کہ بات نہیں کوئی نہیں، بس مشن کو منظم کرنا ہے. اب ہم نے نا ان چیزوں کو منظم کرنا ہے. صدر جانسن ہے، ایک امریکہ کا صدر گزرا ہے، وہ پاکستان بننے سے پہلے آیا یہاں ہندوستان، تو اس نے نا کراچی کے کلفٹن پر ایک مزدور کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا رات کے وقت. محمد بشیر ساربان نام تھا. بلا کے کہنے لگا بھائی تو رات کو مچھلیاں، ترجمان کے ذریعے بات ہو، رات کو مچھلیاں پکڑ رہا ہے. کہنے لگا بچے زیادہ ہیں، دن کی کمائی سے گزارا نہیں ہوتا. تو صدر صاحب کہتے ہیں میں نے کہہ دیا چوری کر لیا کر رات کو. کہنے لگا چوری نہیں کر سکتا، چوری کرنے سے میرے نبی نے منع فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں اس کو اٹھاؤ بھائی، یہ تو بڑا قیمتی آدمی ہے، چلو امریکہ لے چلے. صدر کہتا ہے امریکہ لے گیا، مہینہ میں نے رکھا،
بڑی خدمت کی، وہ مطالبہ ہی کوئی نہیں کرتا، سادہ آدمی. میں کہتا صوفے پہ بیٹھ جا تو جوتوں سمیت ہی چڑھ جاتا، روٹی دیتا تو کپڑے سارے بھر لیتا. مہینے کے بعد میں نے پوچھا، میں نے کہا یار بشیر کوئی بات کر، کوئی بات تو کر میرے ساتھ، کچھ کہہ تو صحیح. کہنے لگا کچھ بھی نہیں جناب. میں نے کہا کہنے لگے تو جتنے پیسے کہتا ہے تیرے بینک میں ٹرانسفر کر، نوکری تو کہتا ہے میں انڈیا گورنمنٹ سے کہہ کے اعلیٰ دلا دیتا ہوں، کچھ کہہ تو صحیح. کہتے ہیں تامت سمیٹ کے بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے سارا کچھ کر سکتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگا مدینے کا پھیرا لگ سکتا ہے؟ اور میرا کوئی مدینے کا پھیرا لگ سکتا ہے؟ مرنے کی طرف دیکھ اور نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ. صدر جانسن کہنے لگا سعودی گورنمنٹ سے مجھے دکھاؤ تو صحیح مصطفیٰ کے مدینے میں ہے کیا، جنہوں ویک کے ڈر دیاں اکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، اور ابا تیری ساری خدائی چیک کی تے شہر مدینہ ہے کیا. سعودی گورنمنٹ کہنے لگی غیر مسلم نہیں آ سکتا. ساری زندگی اس نے تصویریں مدینے کی لگائے رکھی. وقار سے جینا سیکھ، وقار سے جینا سیکھ، چھوڑ غیروں کی طرف دیکھنا میرے دوست. اور تو رزق حرام کی طرف کبھی توجہ نہ کر. میرے نبی پاک نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں ایک آدمی دعا مانگتا ہے رو رو کے پر اللہ قبول نہیں کرتا. حضور کیوں؟ فرمایا حرام پیتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام کے کپڑے پہنتا ہے، اتنا مرضی روئے اللہ قبول نہیں کرے گا. سود چاٹ گیا ہے ملت کو، چاٹ گیا. چھوڑ. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 بار ماں سے زنا کرنے سے زیادہ برا ہے سود کا 1 پیسہ لینا دینا. اتنا بڑا جرم. اور قرآن کہتا ہے اگر سود نہیں چھوڑنا تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر رب رسول سے جنگ کرنے کو تیار ہو جاؤ. ہے طاقت اللہ رسول سے لڑنے کی، ہے قوت اللہ رسول سے لڑنے کی. جب کروڑوں روپے ہمارے پاس ہے تو کیوں ہم بینک کی طرف توجہ کرتے؟ کیوں نہیں ڈرتے رب کریم سے؟ اتنی ملیں کہاں لے کر کے جائیں؟ جنہ لی تو پاپ کمائے کتنے نہیں ہو تیرے کر دے. رزق حرام کیوں مسلمان کے منہ کو لگ گیا ہے؟ بینکوں میں تماشا بن گیا ہے، ہر طرف حرام کا بول بالا ہے. ایک جگہ مجھے جانا تھا تو فیکٹری کے مالک صاحب مجھے کہنے لگے مولانا میں نے سنا ہے آپ ہر بات ہی کہہ دیتے ہیں، یہاں سود کے بارے میں بات نہ کرنا، ہمارے سب لوگوں کا کام چلتا ہے، مجبوریاں ہیں. میں نے کہا اگر سود لینا تیری مجبوری ہے تو سود کے خلاف بات کرنا میری مجبوری ہے. سود کے خلاف اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. میں نے کہا کیسے چھوڑ دوں؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کہے میری جنگ ہے اس سے جو سود لیتا دیتا ہے. قرآن کہے اللہ رسول کی جنگ ہے، اور ہم دھندا کرتے پھریں. چوں بگویم بمسلمانم بلرزم. تو بتا پھر تو کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ بتا پھر کس رب کے سامنے جھکتا ہے؟ ڈھونگ ہے یہ نماز ہے؟ یہ کیا ہم نے بنا رکھا ہے؟ اج بھی کیتی جاندے ہو، نال لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ایویں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو. تسی فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو. دسو تے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو. ایک طرفہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہ بن. اعلیٰ حضرت فرماتے انہیں جانا تو پھر انہیں ہی مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے یہ جنگ ہے اصلاح معاشرہ میں. یہ ہمارا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم اس سودی معاشرے کے خلاف. اب تو صدر صاحب بھی کہتے ہیں مولوی گنجائش نکال لیں. او خدا کے بندے، ہو سکتا ہے میری طرح کا کوئی مولوی پیسے لے کے فتویٰ دے ہی دے، لیکن میرے کہنے سے، میرے غلط بات کرنے سے وہ بات جائز تھوڑی ہو جائے گی. مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، بڑی جلدی وقت آنے والا ہے. بچو اس چیز سے جس سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہے. پھر میں بڑی درد کے ساتھ چوتھی بات چھیڑنے جا رہا ہوں. بڑے درد کے ساتھ خوبصورت جوان، پڑھا لکھا جوان، 4 بچوں کا باپ، 3 بیٹیوں کا باپ، ماں کی آرزوؤں کا مسکن، باپ کی آنکھوں کا تارا، تھوڑے سے پیسوں کے لیے کسی نے نشے پہ لگا دیا. چاٹ گیا میری ملت کو نشہ، چاٹ گیا. میں آ رہا تھا ایک دفعہ لاہور سے گجرا والا، تو میرے ساتھ بچہ محبت کے ساتھ ایک نشئی کے سامنے اس نے زور سے بریک لگائی، ہارن دیا. مجھے کہنے لگا حضرت جی دیکھنا یہ گر جائے گا. میں نے کہا نہ یار، تو کبھی اس باپ سے جا کے پوچھ جس کا بیٹا نشہ کرتا ہے، اور کبھی اس ماں سے جا کے پوچھ، اس ماں سے کبھی پوچھ جس کا بیٹا نشئی ہے.
اور کبھی کھڑا کر کے پوچھنا اس بیٹے سے جس کا باپ نشہ کرتا ہے، وہ بچے اور وہ بچیاں جن کے باپ نشے میں لگ گئے، وہ یتیموں جیسی زندگی گزارتے، وہ دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتے، وہ بیٹی اس کی کیا غلطی تھی؟ ظالموں نے، نشہ بیچنے والوں نے چند پیسوں کے لیے باپ نشہ ہی کر دیا، کہتے اس بچی کا رشتہ نہیں لیں گے، اس کا باپ نشہ کرتا ہے۔ مجھے بتائے ملت کا سربراہ اور مجھے بتائے یہ معاشرہ کہ وہ جو نشے پہ لگا ہوا باپ ہے، جس کی بیوی خاوند کے ہوتے ہوئے بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے، وہ پوچھے، بتایا جائے ہمیں کہ یہ نشہ کدھر سے آیا، ان نوجوانوں کے گلے تک یہ نشہ کس نے پہنچایا؟ میرے عزیزو، کیا میں عرض کروں، اتنے خوبصورت جوان، کتنے گھر اجڑے، کتنی مائیں روز روتی ہیں، کوئی پیر صاحب کو ایسا تعویذ ملے میرا بیٹا نشہ چھوڑ جائے، وہ بی بی وہ بیچاری مانگ کے کھاتی ہے، اس کا خامن نشہ کرتا ہے۔ نشے کے خلاف جہاد کی ضرورت ہے، ہمیں اٹھنا ہے، ہمیں میدان میں نکلنا ہے۔ یہ دیکھو، میں ہاتھ باندھ کے بزرگوں سے کہتا ہوں، خدا را سگریٹ بھی چھوڑ دو یار، سگریٹ بھی چھوڑ دو، اگرچہ اس کا حرام کا حکم نہیں پر اسے بھی چھوڑ دو۔ اب ہم نے اپنے بچوں کو اس ظلم سے باہر نکالنا ہے۔ نشہ کرنا، شراب پینا، ہم شراب، اور میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک شرابی مر گیا شراب کے نشے میں، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جنازہ پڑھنے سے میرے محبوب علیہ السلام نے اعراض فرمایا، اور حضور نے فرمایا قیامت میں جب یہ اٹھے گا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آئے گی۔ حضور فرماتے ہیں شراب لانے والا، دینے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، سودا کرانے والا، برتن مہیا کرنے والا، شراب کے لیے جگہ دینے والا، شراب کے والے سے کوئی بھی کردار کرنے والا، میرے نبی پاک فرماتے ہیں یہ لعنتی ہے سارے، ان پر خدا کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، حضور فرماتے ہیں میری بھی لعنت۔ کتنا نشہ! اور حاجی صاحب یاد رکھ، اگر مہندی کی فنکشن پر تیری مجلس، تیری حویلی کے اندر نشہ چلتا ہے، شراب کی بوتلیں کھٹکتی ہیں، تو جتنے مجرم پینے والے ہیں اتنا ہی جگہ دینے والا ہے، جتنے ظالم یہ دھندا کرنے والے ہیں اتنا ہی پتہ ہونے کے باوجود نہ روکنے والا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب، ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے، اور فرمایا ہر شراب حرام ہے، ہر شراب حرام ہے، ہر نشے والی چیز حرام، ہر شراب حرام۔ فرمایا شراب تو برائیوں کی جڑ ہے، نشہ برائیوں کا امام ہے، جب نشہ کرتا ہے تو سارے جرم کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، جاگ رہے ہیں آپ حضرات، خاص توجہ فرمائی، فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کو ایک عورت کہنے لگی میرے ساتھ منہ کالا کر، اس نے کہا میں پاک صاف ہوں، میں یہ گندہ فعل نہیں کرتا، کہا میرے ساتھ منہ کالا کر، میں نہیں کرتا، اس نے کہا اچھا یہ خنزیر ہے اس کا گوشت کھا، اس نے کہا میں یہ ظلم نہیں کرتا، اس نے کہا یہ بچہ اس کو قتل کر دے، کہا یہ بچہ اس کو قتل کر دے، کہا میں یہ گوشت نہیں، یہ حرام فعل نہیں کرتا، قتل کرنے والا، اس نے کہا شراب پی لے، کہنے لگا میں یہ بھی نہیں کرتا، تلوار اٹھا لی، کہنے لگی ایک گناہ تو تجھے کرنا پڑے گا، یا تو زنا کرے گا، یا تو قتل کرے گا، یا خنزیر کا گوشت کھائے گا، یا تو شراب پیے گا، ایک کام تو کرنا پڑے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے شراب پی لی، فرمایا جب شراب پی لی تو پھر اس نے خنزیر کا گوشت بھی کھایا، جب شراب پی لی تو پھر اس نے بچے کو قتل بھی کیا، جب شراب پی لیا تو اس عورت سے منہ بھی کالا کیا۔ فرمایا میرے محبوب نے میرے غلاموں نشے سے بچ جاؤ، شراب سے بچ جاؤ، فرمایا جب یہ آتی ہے تو باقی کے گناہ ساتھ لاتی ہے، جب یہ آتی ہے تو باقی کے جرم ساتھ لاتی ہے۔ خدا را ڈیرے والوں، حویلی والوں، علاقے والوں، قبیلے والوں، اس جرم سے بچ جانا، اس زیادتی سے بچ جانا۔ نشہ 44% نوجوان، 44% میری ملت کا جوان اس نشے کا عادی ہے۔ کون لے گیا ہے اس کو اس دروازے تک؟ کون لے گیا ہے؟ حکومت توجہ نہیں کرتی تو کہ ہم لوگ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ ہمیں چھیننا ہے اپنے جوانوں سے یہ ظلم، ہمیں بچیوں کو یتیم ہونے سے بچانا ہے، ہمیں بیٹیوں کو بیوہ ہونے سے بچانا ہے، ہمیں ماؤں کو لاوارث ہونے سے بچانا ہے، اس نشے کی لعنت سے بچانا ہے۔ اور ہم لوگوں نے ان لوگوں کو معاشرے سے کاٹ دیا ہے، نشئی کو معاشرے سے کاٹ دیا ہے، اسے کاٹو نہ۔ حضرت نعمان بن عبداللہ
بڑے پیارے صحابی تھے. ایک دن غلطی سے شراب پی بیٹھے, در رسول پہ آئے, اور کوئی پکڑ کے نہیں لایا, خود آئے. میرے نبی پاک نے ضمیر بیدار کر دیے تھے. ان کو درے مار کے غلطی نہیں منوانا پڑتی تھی, وہ مان جاتے تھے. انہیں رات نیند نہیں آتی تھی گناہ کر کے, خود حاضر ہوئے. یا رسول اللہ غلطی ہو گئی. فرمایا سونگو اس کے منہ کو. جب منہ کو سونگھا تو بدبو آ رہی تھی. فرمایا باہر لے جاؤ, اس کو کوڑے مارو. صحابہ کہتے ہیں انہیں کوڑے مارے جا رہے تھے, اور نبی پاک اندر بے چینی سے ٹہل رہے تھے, بے چینی سے ٹہل رہے تھے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نے کہا حضور آپ اس لعنتی کے لیے بے چین ہیں جس نے شراب پی لی. ہم تو کہتے ہیں نا نشئی میرا لگتا ہی کچھ نہیں, اس لیے معاشرے سے کاٹ ڈالتے. کاٹا نہیں میرے نبی پاک نے, حضور نے نشہ چھڑایا ہے. میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا چپ کر, اسے لعنتی نہ کہنا. غلطی ہو گئی تو کیا ہوا, بھول گیا تو کیا ہوا, جرم ہو گیا تو کیا ہوا. فرمایا اس سے غلطی ہو گئی ہے, ورنہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے, محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے. فرمایا ہم اس کو حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا دے. ان کو معاشرے سے کاٹو نہ, ان کو کاٹ کر کے پھینکو نہ, انہیں جہاز کہہ کے دھتکارو نہ. یہ کسی باپ کی آنکھوں کے تارے ہیں, یہ کسی ماں کے راج دلارے ہیں. یہ کسی ایک شخص کا نشئی بیٹا انتقال کر گیا, میں تعزیت کرنے گیا تو میں نے جا کے فاتحہ پڑھی تو مجھے والد رونے لگے میرے گلے سے لگ کے, اور مجھے کہنے لگے حضرت صاحب لوگ تو میرے بیٹے کی تعزیت نہیں کرتے, مجھ سے افسوس نہیں کرتے. کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتا تھا, اس کی شکایتیں اور علم میں ہی آتی تھیں, پر میرا بیٹا تو تھا نا, میرے جگر کا تو ٹکڑا تھا نا, آتا جاتا مجھے نظر تو آتا تھا نا. میری پوتیاں پہلے اتنا نہیں روتی تھی جتنا اب تڑپتی ہیں, میری بہو بیوہ تو آج ہی ہوئی ہے نا. میرے دوست کتنے لوگ ہیں جو اس ظلم کا شکار ہیں. ہم جہاد کریں گے, ہم پکڑ کر کے پھینکیں گے وہ ان ہاتھوں کو جو نشے کی طرف میری ملت کے جوان کو لا رہے ہیں. خدا را اٹھو, اب اس جہاد کے اندر ایک دوسرے سے تعاون کرو اور نوجوانوں کو کھینچ کر کے واپس لاؤ. پانچویں بات پنج تن کی نسبت سے, اب پانچویں بات سنو. ایک نشہ اور ہے جو میری ملت کے جوان کو دیا جا رہا ہے, ایک جرم اور ہے, ایک زیادتی اور ہو رہی ہے میرے دوست, میرے بزرگوں کے ساتھ, میرے دوستوں کے ساتھ, میری ملت کے جوانوں کے ساتھ. وہ ہے بے حیائی کا نشہ, وہ ہے عریانی اور فحاشی کا نشہ, وہ ہے میرے دوستوں عشق مجازی کی لعنت کا نشہ. ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, ہمیں پتہ ہے وہ ٹیلی فون بھی کرتا ہے, ہمیں پتہ ہے وہ گندے میسج بھی کرتا ہے, ہمیں خبر ہے وہ کئی برائیوں کے اندر مبتلا ہو گیا ہے, ہم جانتے ہیں وہ کئی قسم کے مسائل کا شکار ہے. لیکن اس کا ہاتھ کون پکڑے؟ تو نشہ ہے. جب آگ جلتی ہے تو میرے دوست اگر گھی پڑا ہو تو وہ ڈھلتا ہے. اگر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل آئے گا اور اس کو پتا ہوگا کہ مجھے چھپنے کی جگہ بھی مل رہی ہے تو میرے دوست وہ تو بے حیائی کرے گا. تھوڑے دن پہلے ایک دوست جھگڑنے لگے گلی میں کچھ لوگوں سے. مجھے معلومات ہوئی تو میں نے بلایا, میں نے کہا کیا جھگڑا ہو گیا؟ کہنے لگے یہ میری گلی سے گزر رہے تھے لڑکا اور لڑکی اور گندی حرکتیں کر رہے تھے, ان کو شرم نہیں آتی؟ ہمیں یہ غیرت مندی نہیں سمجھتے؟ گلی سے گزرتے ہوئے بے غیرتی کرتے ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں. میں نے ان کو لڑائی سے روکا, ٹھنڈا کیا اور پھر میں نے بٹھا لیا. میں نے کہا ناراض نہ ہونا, تو میرا دوست ہے, تجھے کڑوی گولی دے کے شفا کرنا میرا حق بنتا ہے. میں نے کہا ایک مجھے بات تو بتا, گلی کے باہر کو لڑکا لڑکی حرکت کریں تو وہ تو بے غیرتی ہوئی, اور اگر بیڈ روم کے اندر ٹی وی پہ یہ کام ہو تو, اگر موبائل کے اندر یہ ہو تو پھر تیری میری غیرت کدھر گئی؟ پھر تو اور میں کہاں کھڑے ہوتے؟ بتا نا. جب گھر کے اندر ہماری چار دیواری کے اندر دروازے پہ تو غیرت مند بن گیا, میں محلے میں نہیں کرنے دوں گا, میں گلی میں نہیں کرنے دوں گا. اور کیا اس وقت بھی تو نے موبائل توڑا ہے جب تیرے موبائل کے اندر یہ گند ہوتا ہے؟ کیا اس وقت بھی تو نے ایل سی ڈی توڑی ہے؟ کیا کبھی کسی تو نے لا کر کے ٹی وی کو زمین پہ پٹکا ہے کہ یہ گند ہے, میں غیرت مند ہوں, میں یہ بے غیرتی نہیں ہونے دوں گا؟ اس وقت غیرت کہاں جاتی ہے؟ اس وقت ہم کیا اس وقت ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہوتا؟ سن, میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے. ایک نوجوان نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے نماز میں لذت نہیں ملتی. میرے حبیب نے فرمایا تو اپنی آنکھ کو پاک کر لے, اللہ تیری نماز میں لذت پیدا فرما دے گا. آنکھ کو پاک کر لے. اور میری ملت کی بیٹیاں, میری بہنیں, میری مائیں, سن لے, ان کو
घर के अंदर रहेंगी तो बाइज्जत रहेंगी। हुकूक निस्वा का बिल हो या कोई और तमाशा हो, याद रख जितना मर्जी आगे निकल जा और जितनी मर्जी तू एंकर पर्सनों की बातें सुन ले, तुझे इज्जत अगर दे सकते हैं तो सैयदा आयशा के सर के ताज ही दे सकते हैं, और तुझे वकार मिलेगा तो सैयदा फातिमा के बाबा के पास से मिलेगा। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, बेटियों घर में ठहरी रहना, बेटियों घर के अंदर रहना। फरमाया जब तुम घर से निकलोगी और तुम्हें कोई देखे ना देखे, शैतान जरूर देखेगा, और तुम्हें कोई ताड़े ना ताड़े, शैतान जरूर ताड़ेगा। बन सवर के अंदर रहो। याद रखे, इस्लाम सिर्फ गुनाह से मना नहीं करता, असबाबे गुनाह से भी मना करता है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्ज का इलाज ये फरमाया तेरी नजर भी नहीं बहकनी चाहिए, और जितना पर्दा मर्द करेगा उतना औरत भी करेगी। मेरी बात आप हजरात की समझ में आ रही है। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम नाबीना से अभी आए थे, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आते उन्हें देखा तो फरमाया उम्मे सलमा पर्दा करो। अर्ज की हुजूर वो तो नाबीना है। फरमाया तुम्हें तो नजर आ रहा है ना, तुम तो बीना हो ना, आंख नीची करो, झुका लो शर्म से। अगर मुस्तफा की अजवाज पर पर्दा जरूरी है तो मेरी तेरी बीवी पर पर्दा जरूरी क्यों नहीं? अगर रसूलुल्लाह की बेटी पर पर्दा जरूरी है तो मेरी तेरी बेटी पर पर्दा क्यों जरूरी नहीं? आज को एजुकेशन के नाम पर, औरत को खुद मुख्तार बनाने के नाम पर औरत को, और औरत याद रखे बाहर जाके पैसा कमा के लाने में इसकी इज्जत नहीं, बख्तियारे काकी की मां बनने में इसकी इज्जत है, फरीदुद्दीन को दूध पिलाने में इसकी इज्जत है, अहमद रजा बरेलवी तामीर करने में इसकी इज्जत है, गौसे आजम जिलानी जैसा शहजादा बनाने में इसकी इज्जत है। यहां तेरा वकार है और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। मिल्लत के जवान याद रख, अगर तुझे 15 लड़कियों के फोन आते हैं तो तू कोई बहुत बड़ा बहादुर नहीं, बल्कि तेरी गैरत का जनाजा निकल गया है। और अगर तू डट करके कई लड़कियों से बात करता है तो फिर तू गिर गया है, फिर तू गंद में मुब्तला हो गया है, फिर तूने गलाजत के साथ अपनी आंख और अपनी जुबान को भर लिया है। शर्म वाला वो होता है जिसका हुस्न भी साफ होता है, जिसका कद भी बड़ा होता है, जिसकी जवानी भी आला होती है, पर उसका ज़हन साफ सुथरा होता है। वो मिल्लत की हर बेटी को बेटी समझता है, हर बहन को बहन समझता है, हर पाक दामन औरत के साथ जब वो देखता है तो उसे मां की नजर से देखता है। जमाने से इस गलाजत को दूर निकालना होगा। हमें अपने बच्चों को उन पर कड़ी निगरानी करनी होगी, इनके हाथों से ये जहर हमें छीनना होगा। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नजर की सफाई पर सबसे पहले तवज्जो दी है। हमें अपने बच्चों को ताड़ना है, हमें अपने बच्चों को देखना है, हमें इन्हें खुद पकड़ के अच्छी मजालस में लेकर के जाना है। और सुनो, मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी पाबंदी फरमाई। कोई मौलवी हो, कोई पीर हो, कोई फकीर हो, कोई दरवेश हो, कोई दरबार का सज्जादा हो, कोई किसी जगह बैठने वाला हो, किसी को भी औरत के साथ तन्हा रहने की इजाजत, सारे बोलिए इजाजत, किसी को भी औरत के साथ तन्हा रहने की इजाजत। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने मियाँ बीवी का जो रिश्ता बयान किया है ना, और उस रिश्ते को आप समझें जो कुरान पाक ने मियाँ बीवी का रिश्ता बयान किया। का हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। फरमाया बीवियां तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। वो तुम्हारा लिबास है और तुम, अल्लाहु अकबर, कैसा खूबसूरत लफ्ज कुरान पाक ने, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। फरमाया वो तुम्हारा लिबास है और तुम, समझ आ रही है ना जी बात की, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। 3 खूबियां तो हर लिबास में होती हैं, 3 चीजों के लिए लिबास पहना जाता है। 3 चीजें, 3 किस्म की आसाइशें लिबास में पाई जाती हैं। इस पर तो तमाम मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है। सबसे पहली चीज, लिबास जो होता है वो बंदे को गर्मी और सर्दी से बचाता है। सख्त सर्दी में लिबास ले लें तो बंदा सर्दी से बच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। अगर बीवी की तरफ कोई तकलीफ आती है तो मियाँ उसको बचाता है, और अगर मियाँ की तरफ कोई तकलीफ आती है तो औरत उसको बचाती है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। लिबास क्या करता है? लिबास आदमी के ऐब छुपाता है। उसके वजूद पर कितने धब्बे हैं, कितने निशान हैं, वो सारे छुपा लेता है लिबास। मियाँ बीवी एक दूसरे के ऐब छुपाने वाले होते हैं।
ऐब बताने वाले रोना रोने वाले नहीं होते कि बीबी जब भी मेके गई उसने जाकर रोना शुरू कर दिया, इतनी मैं तांगो दूसरा है ही कोई नहीं। और खामद साहब जब भी मिले उन्होंने एक ही राग अलापना शुरू कर दिया कि मेरी क्या बात थी, मुझे मिल क्या गया है, मैं क्या था, मेरे साथ हुआ क्या है। तो लिबास है, एक दूसरे का ऐब छुपाएंगे, बोलिए एक दूसरे का ऐब छुपाएंगे, एक दूसरे की गलतियों की पर्दा पोशी करेंगे। और तीसरा लिबास का क्या मकसद होता है? लिबास शख्सियत का आईनादार होता है। लिबास आदमी की अच्छी और खूबसूरत तबीयत का हिस्सा होता है। जो लिबास होता है वो इंसान को जीनत बख्शता है, खूबसूरत कर देता है। दाढ़ी वाला आदमी नंगे से फिरे तो खूबसूरत नहीं लगता, टोपी पहन ले तो बड़ा प्यारा लगता है, टोपी पहने तो बड़ा, और अगर इमामा बांध ले तो नूर नाला नूर होना शुरू हो जाता है। अल्लाह करे आप खुश हो जाए, आमीन तो कह दें। और अल्लाह करे फजर की नमाज आप इमामा बांध के पढ़ लें, आमीन तो कहें। चलो कोनी जिन्हों की दाढ़ी नहीं उन्होंने रखनी चाहिए, जिन्हों की नहीं होना मौजू नहीं था, पर हमारी भी मजबूरी है, दाढ़ी आ ही जाती है, हर मौजू में शामिल हो जाती है, रखनी चाहिए। सब याद रखें, लिबास आदमी को जीनत देता है। कुरान मजीद के लफ्ज़ों पे गौर करो। अगर तो शादी के बाद बीवी के आने की वजह से खामद को सुकून नहीं मिला तो इसका मतलब है उसने घर को जीनत नहीं दी। और अगर शादी के बाद उस बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला, उसको अपने घर के अंदर सुकून नहीं मिला, तो उसका मतलब है खामद ने उसे जीनत, उस लिबास ने जीनत नहीं दी। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। इस मुकद्दस रिश्ते को इस्लाम ने बांधा और लिबास कह के बांधा। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने पहले तो खारजी लोगों को मना किया है। मेरी ज़ाती राय ये है कि मियाँ बीवी की ज़ाती लड़ाई कोई भी नहीं होती। ज़ाती लड़ाई, मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना?